مینجمنٹ انوائرمنٹل مینجمنٹ پہ اب جو ہم نے ایریاز انٹرونشن ایریاز جو ہم نے کلائمیٹ سمارٹ وہ ہمارے پاس ایک تو لسٹ ہم نے کیا تھا آرٹیفیشیل انسیمینیشن. یہ سمجھو ایک ٹیکنالوجیکل ٹول ہے جس پہ جو امپروو بریڈس ہیں ہائی پروڈیوسنگ ورلڈ کے بریڈس ہیں ان کے جینوم کو ہم لوکل جو جینوم ہے اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں وایا آرٹیفیشیل انسیمینیشن, جس سے جانوروں کی جو پروڈکشن پوٹینشیل ہے جینیٹیکل وہ انہانس ہو سکتی ہے. اب اس میں بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور جینیٹیکلی امپروو نہیں ہے تو اس کو جتنا بھی آپ فیڈنگ کریں گے, جتنا بھی بیسٹ پاسبل انوائرمنٹ دیں گے, وہ اسی لیول تک آئے گا جتنا اس کا جینیٹیکل پوٹینشیل ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. تو آرٹیفیشیل انسیمینیشن میں جی بی میں جو اینیمل ہے اس کا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ باڈی کا چھوٹا ہوتا ہے, لو پروڈیوسنگ ہے, لیکن اس کا ایک پازیٹیو فیکٹر یہ ہے کہ یہ پاسچرز میں جا کے فری گریزنگ کر سکتا ہے, ہائی الٹیٹیوڈ پہ جا سکتا ہے. تو اسی پہ جو ہم آرٹیفیشیل انسیمینیشن کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاسچرز پہ جانے کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروڈکشن پوٹینشیل انہانس ہوتی ہے آرٹیفیشیل انسیمینیشن کی وجہ سے. اس کو جو یہاں پہ جو تھریش ہولڈس دیے گئے تھے, مختلف تھریش ہولڈس دیے گئے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشیلی انسیمینیٹ کرتے ہیں تو جو فرسٹ پروجنی آتا ہے اس میں تقریباً 50% اس کی انہانسمنٹ ہو جاتی ہے, پروڈکشن پوٹینشیل انہانس ہوتی ہے. تو ہم نے اس طرح کارڈنگ کی نمبرنگ کی ہے, مطلب جو اوور آل جو ایک ہم ایوریج دے رہے ہیں نا وہ 50% اس کی امپرومنٹ آ جاتی ہے اس کی پروڈکشن پوٹینشیل پہ. اس کے بعد ہم نے ٹیریسنگ دیا ہے لائف اسٹاک کا, اسپیشلی جو ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں. ہمارا یاک ہے, یاک کو دو تین چیزوں کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے ہائی الٹیٹیوڈ پاسچرز پہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ کے جو ان ایکسپیکٹڈ چینجز میں ان کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب جب زیادہ سے زیادہ برف باری ہوگی. اور اس کے بعد جو بیسٹس ہیں جو اوپر جو ان کے تھریٹس ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بھی ابھی کوشش میں ہے کہ وہاں پہ پراپر پاسچرز کو جہاں پہ یاک کی پوٹینشیل ہے اور ایگزسٹنگ یاک پاپولیشن ہے وہاں پہ ہم ٹیریسز بنائیں. اور یہ بہت اسینشیل ہے کیونکہ وہ پاسچر میں رہتا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ ویکسینیشن اور ان کو جو ہاؤسنگ شیلٹر دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں دو پوٹینشیل ہے. ایک تو ہمارا لوکل اینیمل کے لیے گراس لینڈس بہت ہیں اور پاسچرز بہت ہیں, ان کا ایک پوٹینشیل ہے. دوسرا جو ورلڈ کے بیسٹ پروڈیوسرس ہیں ڈیری میں, فریزین اور جرسی کاؤز, ان کے لیے بیسٹ انوائرمنٹ ہمارے پاس ہے, جو کیونکہ وہ ورلڈ کے جو ٹھنڈے علاقوں کے یہ بریڈس ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک کانسٹینٹ آ جاتا ہے, ان کی فیڈ کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو ہائی یلڈنگ فیڈ ورائٹیز ہیں ان کی انٹروڈکشن پلس جو ہمارے پاس سائلیج میکنگ ہوتی ہے, جو بیلز بنتے ہیں, اور کمپاؤنڈ فیڈ مل جو ہم نے یہاں پہ وہ کیا ہے, کمپاؤنڈ فیڈ مل کی بہت ضرورت ہے, جس میں تقریباً ہمارے پاس 30% پروڈکشن انہانس ہوتی ہے اگر فیڈنگ کمپاؤنڈ کرके صحیح آپ دے دیتے ہیں. یہ ہمارا لائف اسٹاک کا تھا. پولٹری کا یہ پولٹری کے جو 3 ایریاز ہیں, ایک ٹوٹلی میٹ پرپس کے لیے جس کو ہم برائلر کہتے ہیں جو برانڈ نیم ہے, اور ٹوٹلی ہم جو ایک پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو لیئر کہتے ہیں, اور جو ہم گھروں میں بیک یارڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈوئل پرپس, جس کی باڈی سائز بھی اچھی ہوتی ہے, جو گوشت بھی دیتی ہے اور آپ کو ایگس بھی دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو انٹرونشنس ہم نے کیا, ایک تو اسٹیبلشمنٹ آف پولٹری ہیچریز. ہیچریز کا یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں جتنا بھی پرابلم آ جائے آپ کا اسکیٹرڈ پاپولیشن میں بروڈنگ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی جب ہیچری ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں تھاؤزنڈس میں آپ چکس کو پروڈیوس کرتے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں. ایوریج پر یہ تقریباً 1,10,000 چوزا ہمارا بیک یارڈ پولٹری کا فارمرس پہ سبسیڈائز ریٹس پہ جاتا ہے. اس کے لیے ایک تو ہم نے کمپاؤنڈ فیڈ مل اور پولٹری ہیچری کی, اور ایک ابھی جو ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے ہماری بیک یارڈ سے اور جو سبسسٹنس فارمنگ سے, وہ ٹرانزیشننگ ہوتی ہے ٹورڈز کمرشل سیمی کمرشل. تو اس کے لیے ہمیں کنٹرول انوائرمنٹل ہاؤسز کی جو منیمم کیپیسٹی ہوتی ہے 5,000 برڈس کیپیسٹی پر اس کے لیے. تو ان سالوں میں تقریباً میں نے عرض کیا نا ہماری جو انڈیکیٹرس کا تھریش ہولڈ دیا ہے نا وہ تقریباً 5-4 اسی کے ایوریج میں ہمارے پاس یہ ہیں. یہ سب پہ ہمارے 2 سیکٹرس ہیں.